السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ حضرات و خواتین، اللہ کا شکر ہے کہ ہم اور آپ اس تفسیری سلسلے میں سورۃ الاسراء تک پہنچے۔ گویا 14 جز مکمل ہو کر 15واں جز ہم شروع کر رہے ہیں۔ 15واں جز سورۃ الاسراء اور اس کا دوسرا نام سورہ بنی اسرائیل بھی ہے۔ اسراء اس لیے کہ اس کی پہلی آیت میں اسراء معراج کا ذکر ہے۔ سورہ بنی اسرائیل اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے معراج کے وقت بنی اسرائیل کے بہت سی جو اخلاقی خرابیاں تھیں ان سب چیزوں کو بدل دیا۔ کہا گیا امت کو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج میں گئے اسراء میں، تو وہاں جن جن گناہوں کے عذاب کی مثالیں دی گئیں ان سب گناہوں کا اس سورہ میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، تو اس سے بھی بچنے کے لیے اس سورہ میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں اسراء معراج سے۔ اسراء الگ ہے، معراج الگ ہے۔ اسراء کہتے ہیں رات میں سفر کرنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مکہ سے فلسطین رات میں سفر کیے، اسی لیے اس کو اسراء کہا گیا۔ معراج کہتے ہیں کسی بلندی کی طرف چڑھنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آسمان کا سفر کیے، اس لیے اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ معراج کا ذکر سورہ نجم کے اندر کیا گیا۔ یہاں پر صرف وہ آیت جس کو اللہ تعالیٰ نے سبحان الذی سے شروع کیا۔ بڑی بڑی چیزوں کو اللہ تعالیٰ سبحان سے شروع کرتا ہے، تو سبحان کے ایک معنی پاک کے ہیں، دوسرا معنی یہ کہ ساری دنیا کی طاقت اور قوت رب کی طاقت کے سامنے فیل، یا یوں کہیے کہ جہاں ساری دنیا کی طاقت فیل ہو جاتی ہے وہاں میرے رب کی طاقت شروع ہوتی ہے۔ تو سبحان یہاں لا کر بتلایا ہے کہ دنیا کی ساری طاقت اگر مل کر یہ کام کرنا چاہتی کہ بالکل مختصر سے وقت میں مکہ سے فلسطین جانا اور وہاں سے آسمان جانا اور سارے آسمان کا مشاہدہ کرنا، سارے انبیاء سے ملاقات کرنا اور پھر واپس مکے کو آ جانا، یہ ناممکن تھا انسان کے لیے، لیکن رب اگر چاہتا ہے تو اس کے لیے آسان ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کرایا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ایک بات سن لیجئے کہ قرآن میں 9 جگہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کے لفظ سے خطاب کیا ہے۔ میرے بندہ، میرے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کہا ہے۔ اس میں یہاں بھی کہا اسرا بعبدہ، اپنے بندے کو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے ہم درود میں یہ کلمہ شہادہ میں بھی پڑھتے ہیں، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہ کے بندے اور اس کے رسول، دونوں۔ اس کے اوپر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اس سورے میں کہا گیا کہ دیکھو دنیا میں بہت سی قومیں آئی گئیں، لیکن کامیاب وہ قوم ہوئی جو نیکی کرتی تھی، اور جو بھی نیکی کریں گے ان کی نیکی ان کے نفس کے لیے، اللہ کے لیے نہیں۔ اللہ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ ساری دنیا بھی اگر ناراض ہو جائے، اللہ سے دور ہو جائے، تب بھی اللہ کی بڑائی، کبریائی، اس کی عبادت میں کوئی فرق نہیں۔ تو کہا گیا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نیک بنو گے، نیکی کرو گے، تو وہ نیکی تمہیں ہی فائدہ دے گی، کسی اور کو نہیں۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اگر برائی کرو گے تو وہ تم کو ہی پہنچے گا۔ لہذا یاد رکھو، نیکی کی زندگی کرو، نیکی کے کام میں رہو۔ پھر اس کے بعد اس قرآن کے بارے میں بھی کہا ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، قرآن اسی کو ہدایت دے سکتی ہے، اسی کو راہ راست پہ لا سکتی ہے جو قوم اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو خوشخبری سناتی ہے۔ کون ہے مومن؟ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو لوگ نیکی کرتے ہیں، تو ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ دوسری کا کہا گیا ہے کہ قرآن مومنوں کو خوشخبری دیتی ہے، نافرمانوں کو عذاب کی دھمکی دیتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ قرآن کو ہدایت کی کتاب سمجھیں اور اس کو یاد کریں۔
پھر اس کے بعد آخرت کی بھی بات بتلائی گئی کہ آخرت میں ہر انسان کا نام اعمال اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اب دیکھیے قرآن جس وقت یہ لفظ استعمال کیا کہ ہر انسان کا نام اعمال اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، ایک انسان 70-80 سال اور وہ جو کچھ کیا ہوگا سب کچھ اگر پیپر پر لکھ کر یا کسی بھی چیز پر لکھ کر انسان کے گلے میں ڈالا جائے تو انسان اٹھا سکتا تھا کیا؟ سوچ سکتا تھا کیا یہ ہو سکتا ہے؟ ہونے والی بات ہے۔ لیکن صحابہ کرام کا ایمان دیکھیے کہ وہ ہر چیز پر ایمان لا لیا۔ آج ہمارے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہے، اس لیے کہ آج ہمارے پاس ایسے آلات ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹے چیزوں کے اندر ساری دنیا کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ ایک انسان نہیں، کئی انسانوں کے ریکارڈ کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہم جو جی بی یہ سب کرتے ہیں، یہ کیا چیزیں ہیں یہ؟ اور دیکھیے کہ پہلے جب آیا تھا یہ پین ڈرائیو اور سی ڈی اور یہ سب چیزیں، تو خاص کر پین ڈرائیو کو لوگ اس کو ایک پھیتے میں لگا کر گلے میں لٹکا کے ہی رکھتے تھے۔ اب اس کی اہمیت ختم ہو گئی تو لوگ جہاں چاہیں وہاں رکھتے ہیں، کہیں کونے میں پڑا رہتا ہے وہ، لیکن اس کے اندر 60 GB 70 GB، اس فون میں کسی میں 60 GB ریکارڈ ہوتا ہے۔ گویا کتنے انسانوں کے نام اعمال اس کے اندر ریکارڈ ہو جائیں گے، کتنے فائلیں، کتنی چیزیں اس کے اندر ریکارڈ ہو جاتی ہیں۔ یہ فون تو بھی اتنا بڑا ہے، یہ جو دیکھیے جو ہم کہتے ہیں پین ڈرائیو وغیرہ، یہ کہ آگے چل کر نہ انسان اور کیا کیا استعمال کرے گا، اور کیا کیا چیزیں ایجاد ہو سکتی ہیں جس کے اندر کتنے ڈیٹاز جمع ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے کہا کہ ہم تمہارے سارے نام اعمال کو جمع کر کے تمہارے گلے میں ڈال دیں گے اور کہیں گے اقرا کتابک، تم خود اپنا نام اعمال پڑھ لو اور تم ہی اپنا آپ حساب کر لو کہ تم کس لائق ہو۔ اب ضروری بات ہے کہ انسان جب خود اپنا کیا کرایا سب کچھ دیکھے گا تو کیا حال گزرے گا اس کے اوپر۔ یاد رکھو من اہتدی فانما یہتدی لنفسی، جو ہدایت پر آئیں گے تو اس کا ہدایت اسی کو کام آئے گا، اور جو گمراہ ہوں گے اس کی گمراہی اسی کے اوپر ہوگی۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، حتیٰ کہ انبیاء تک بھی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے۔ ماں باپ، اولاد، بچے سب ایک دوسرے سے اپنی نیکیوں کے لیے بھاگیں گے، جو آخرت کے بارے میں دوسری صورتوں کے اندر آتا ہے۔ تو اور اس کے بعد کہا کہ ہم نے ہر قوم کے لیے رسول بھیجا ہے، کسی بھی قوم کو رسول بھیجے بغیر ان کے اوپر عذاب نہیں آیا۔ گویا اللہ اپنی حجت، اپنی دلیل قائم کر دیتا ہے، اس کے بعد اگر کوئی قوم نہیں مانتی ہے تب اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے عذاب دیتے ہیں یا ان کو جو ہے ہلاک کرتے ہیں۔ اس سورے میں جو تعلیمات دی گئی ہیں وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، اور یہی تعلیمات ساری دنیا کو دی گئی۔ سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ ایک انسان 1000 نیکیاں کرے، شرک ہے، اس کی کوئی عمل قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے پہلے کہا وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، کسی کو خدا نہ بناؤ، نہ اس کی عبادت میں، نہ اس کے رب ہونے میں، نہ اس کے صفات میں، کسی بھی چیز میں شریک نہ کرو۔ رب کے حق کے بعد انسانوں میں سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے۔ کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قرآن کریم میں 8 آیتیں ہیں اس قسم کی، لیکن یہاں پر چونکہ تفصیل سے اس لیے میں ساری چیزیں بیان کر رہا ہوں۔ کل کی تفسیر سورہ میں بھی ایک آیت آئی تھی، لیکن میں نے اس لیے وہاں نہیں بیان کیا کہ یہاں پر بیان کریں گے۔ کئی جگہ میں تو وَقَضَىٰ رَبُّكَ کہا، کچھ آیتوں میں کہا وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ کہا، ہم نے انسان کو وصیت کیا ہے، حکم دیا ہے۔ اور کئی آیتوں میں کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تو اس قسم کی 8 آیتیں ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد ماں باپ کا حق بیان کیا ہے۔ یہاں پر کہا تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم نہیں عبادت کرو مگر صرف اللہ کی، یعنی صرف اللہ کی عبادت کرو۔ وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ والدین یعنی ماں باپ، اگر ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو تم ان کو اف تک نہ کہو، اور ان کو تم جھڑکو تک نہیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے لیے اخلاقانہ الفاظ، ادب کے الفاظ، محبت کے الفاظ استعمال کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور تم ان کی خدمت کے لیے اپنے کاندھے کو جھکا دو، مطلب ہمیشہ ان کی خدمت کے لیے تیار رہو۔ یہ اصل مقصد ہے، یہ نہیں کہ ان کے پیر پڑو اور جھکو ان کے سامنے، نہیں، بلکہ ان کی خدمت کے لیے ہمیشہ تیار رہو۔
اور اس کے بعد ان کے لیے دعا کرو، اگر وہ ہیں تب بھی یا دنیا سے چلے گئے ہوں تب بھی ان کے لیے دعا کرو۔ قل کا لفظ کہا گیا، کہو، آرڈر، حکم ہے، رب ارحمہما، اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرہ، جیسا انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم کیا تھا۔ یہی آخری نقطہ یہاں پر ہے، باقی دوسری جگہ میں یہ نقطہ نہیں ہے۔ دوسری جگہ میں وہ سب باتیں کہی گئی کہ وہ بڑھاپے کو پہنچ گئے ہوں یا ان دونوں میں سے کوئی بوڑھے ہوں تو ان کی خدمت کرو، لیکن یہاں دو بات بڑی اہم کہی گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ ان کے لیے اف تک نہ کہو، ان کو جھڑکو نہیں، اور دوسرا یہ کہ ان کے لیے وہ دعا کرو کہ اللہ ان پر ویسا رحم کر جیسا بچپن میں انہوں نے میرے اوپر رحم کیا تھا۔ اب ہمارا بچپن تو مجھے یاد نہیں ہے، تو مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ میرے ماں باپ بچپن میں میرے ساتھ کیا کیے؟ تو سب سے اچھا ہے کہ میں اپنے بچوں کو دیکھ لوں کہ میں نے اپنے بچپن میں نے اپنے بچوں کے لیے کیا کیا۔ اسی طرح سارے ماں باپ اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں۔ ایک ماں باپ اپنے بچے کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو نہ اس کا ہاتھ کام کرتا ہے، نہ اس کی آنکھ کام کرتی ہے، نہ اس کے کان سے سنتا ہے، نہ وہ منہ سے بولتا ہے، لیکن کیا وہ ایسی ماں ہے؟ ارے انسانوں کی دور کی بات، جانوروں میں بھی کوئی ماں باپ ایسے نہیں ہوتے ہیں جو بچے کو بچپن میں لاوارث چھوڑ دیں، تو انسان کیسے چھوڑے گا؟ خاص کر ماں جو ایک بچے کی ساری ضرورت کو پوری کرتی ہے، حالانکہ نہ اس کا ہاتھ کام کرتا ہے، نہ پیر کام کرتا ہے، نہ آنکھ سے دیکھتا ہے، نہ کان سے سنتا ہے، نہ زبان سے بولتا ہے، لیکن وقت پر کھلانا، وقت پر پلانا، بیمار پڑ گئی تو خود ماں جاگتی ہے، بیٹے کو آرام پہنچاتی ہے۔ بچہ اگر بستر گندا کر دے، گیلا کر دے کسی وجہ سے، حاجت ضرورت سے، تو ماں گیلے بستر پہ سوتی ہے اور بچے کو سوکھے بستر پہ سلاتی ہے۔ بچے کو بخار لگ جائے تو ماں بچے کو پورا رات کاندھے پہ رکھ کر سوتی ہے۔ کوئی بھی بچہ دیکھ سکتا ہے دوسرے بچوں کو کہ اس کی ماں اس کے ساتھ وہ کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے۔ تو کہا گیا کہ اے بچے، جس وقت تو پیدا ہوا تھا تیرے ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک کمزور تھے، لیکن تیرے ماں باپ تیری ساری ضرورت کو پوری کیے، وقت پر کھلائے، وقت پر خیال رکھے۔ اب تیرے ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کے ہاتھ پیر کمزور ہو گئے ہیں، تو طاقتور ہو گیا ہے، جوان ہو گیا ہے، تیرے ہاتھ پیر مضبوط ہیں، تو ان کے لیے ہاتھ پیر بن جا۔ جس طرح تیرے ہاتھ پیر کام نہیں کر رہے تھے تو ماں باپ تیرے سب کچھ بن گئے تھے، اب تو ان کے لیے بن جا۔ لیکن چونکہ میرے بچے بھی سن رہے ہیں، میں ایک واقعہ اب اکثر بیان کرتا ہوں، اور میرے پرانے ویب سائٹ میں 2 گھنٹہ ماں باپ کے حقوق پر تقریر ہے، اس میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ بچے جب جوان ہوتے ہیں اور ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں، تو ماں باپ جب بوڑھے ہوتے ہیں تو وہ بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بچپن دونوں برابر ہوتا ہے، یعنی 55 ایئرز کے بعد انسان کی عقل کم ہونے لگتی ہے، بچے کے جیسے ہونے لگتے ہیں۔ جیسا بچہ ہر چیز کے لیے ضد کرتا ہے، مجھے آئی پیڈ ہونا تو ماں باپ کو لے کے دینا ہی پڑتا ہے، مجھے یہ ہونا تو لے کے دینا ہی پڑتا ہے۔ بچہ جب ضد کر لیتا ہے، اور بچہ کیسے ضد کرتا ہے، اس کو یقین ہوتا ہے کہ ماں باپ نہیں دیں گے تو کون دے گا، اسی لیے اگر دوسروں سے پوچھتا ہے، ایک بار منع کر دے تو خاموش رہتا ہے، ماں باپ پہلے پوچھتا ہے، نہیں بولتے ہیں تو خاموش رہتا ہے، دوسری بار پوچھتا ہے، ہاتھ پکڑتا ہے، نہیں پوچھتے تو پورے دونوں ہاتھوں سے ماں باپ کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نہیں دیں گے تو کون دے؟ ماں باپ کو دینا پڑتا ہے۔ تو کہا گیا کہ جس طرح بچہ ضدی ہوتا ہے تو اسی طرح ماں باپ بڑھاپے عمر میں ان کی بھی وہ حالت ہو جاتی ہے کہ کوئی چیز ان کو چاہیے تو چاہیے، لیکن بچہ بچپن میں 100 بار بھی بولتا ہے تو ماں باپ پورا کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہی گاؤں کا ایک واقعہ ہے کہ ایک صاحب اپنے بیٹے کو بلائے، اپنے چھوٹے بچے کو کاندھے پر رکھے تھے اور باہر گھوم رہے تھے، تو ایک کوا بول رہا تھا۔ بچہ پوچھا، ابا یہ کیا ہے؟ پرندہ ہے۔ پھر پوچھا کیا ہے؟ پرندہ ہے۔ پھر پوچھا کیا ہے؟ پرندہ۔ بچے کی عادت ہوتی ہے بار بار پوچھتے ہیں۔ آخر میں انہوں نے ڈائری میں لکھ دیا، بچے نے 75 بار پوچھا اور باپ نے 75 بار بھی جواب دیا کہ پرندہ ہے، پرندہ ہے، پرندہ ہے۔ انہوں نے ڈائری میں لکھ کے رکھ دیا۔ جب بچہ بڑا ہوا اور یہ باپ بوڑھے ہوئے تو ایک بار بچے کو بلایا اور بولے، بیٹا یہ کیا ہے؟ تو پرندہ ہے با۔ پھر اس کے بعد پوچھے کیا ہے؟ پرندہ ہے۔ جب چوتھی بار پوچھے کیا جی عقل نہیں ہے آپ کو؟ ابھی نہ بولا پرندہ ہے، ابھی نہ بولا پرندہ ہے، اتنا بھی نہیں ہے آپ کو سمجھ؟ خیر باپ تو ٹیسٹ کر رہا تھا، یہ بالکل صحیح واقعہ ہمارے ہاں ہوا۔ تو انہوں نے باپ نے ٹیسٹ کر رہا تھا، کہا بیٹے وہ الماری جو پرانی ہے نا، اس کے اندر کے کبورڈ میں ایک یہ ہے، تم لے کر آؤ۔ یہ اندر کا کبورڈ اور الماری کہتے ہی بچہ سمجھا کہ شاید کچھ چیک وغیرہ ہوگا، بڑی خوشی سے بولا ہاں ابھی لے کے آتا ہوں۔
गया और वो नोटबुक लेकर आया, पूछा देखो तुम छोटे थे तो तुम 75 बार पूछे थे, मैंने 75 बार जवाब दिया, एक बार भी नहीं बोला कि हाँ ये क्या है, लेकिन तुम 4 बार में बदल गए। ये आम दुनिया की बात है, किसी एक बच्चे की नहीं, आम दुनिया की बात है। तो कहा गया कि जब वो दुआ करो कि अल्लाह जैसा उन्होंने बचपन में रहम किया वैसा उन पर रहम कर। आप देखिए कोई भी माँ बाप, गरीब से गरीब, हैसियत वाले कोई भी हो, सब करते हैं। खैर चलिए, उसके बाद और भी इसमें बहुत सी अहम बातें हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो माँ बाप दुनिया में एक बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी दौलत है, हर चीज़ मिल सकती है, माँ बाप दोबारा नहीं मिल सकते। इसीलिए एक वाक़या मशहूर है कि मक्के में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बिन दाऊद, अब तो बहुत बड़े आ गए, पहले एक ही बिन दाऊद था, बहुत मशहूर, खासकर अजीजिया में जो है वो तो इतना बड़ा है कि ट्रक लारियां इधर से घुस के उधर से निकल जाती हैं, इतना बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। तो वहाँ एक बद्दू है और पूछा तुम्हारे दुकान में क्या नहीं मिलता है। अब वो बिन दाऊद ऐसा शॉप है जिसमें सारी चीज़ें मिलती हैं, कोई चीज़ ऐसी जो नहीं मिलती हो। अब वो जो सेल्समैन था परेशान सोचा कि मैं इसको क्या जवाब दूँ। बद्दू था, बद्दू कहते हैं देहात के रहने वाले अरबी को। तो आखिर में वो सेल्समैन ने कहा कि मेरे दुकान में सब कुछ है सिवाय माँ बाप के। तो गोया दुनिया में सब कुछ मिल सकते हैं, माँ बाप नहीं मिल सकते। आगे बढ़ते हैं और अल्लाह ताला ने इसमें क्या बतलाया, कहा वह आती ज़ल क़ुरबा हक़्क़हू, रिश्तेदारों के हक़ अदा करो, मिस्कीन के, मुसाफिर के, और इसराफ ना करो। जो भी अल्लाह दिया है उसमें इसराफ ना करो। क्यों? इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन, इसलिए कि इसराफ करने वाले शैतान के भाई हैं और शैतान अपने रब का नाफरमान है। तो गोया इसराफ करता है वो भी अपने रब का नाफरमान है। इसराफ कहते हैं ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ में, खाने में, पीने में, सोने में, इस्तेमाल की चीज़ों में, पैसे में, दौलत में, किसी भी चीज़ में इसराफ नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद कहा कि तुम अपने हाथ को बहुत टाइट भी ना कर लो, यानी बखीली कंजूसी ना करो। एक तरफ तो इसराफ से भी मना किया, ये भी नहीं कहा कि दौलत है तो जैसे चाहे लुटा दो, है तो जैसे चाहे इस्तेमाल करो, ये भी नहीं, और बखीली भी नहीं कहा कि तुम ऐसा भी मत करो। फिर उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं कि देखो ये जो रोज़ी है वो अल्लाह का दिया हुआ है, अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब देता है और जिसको चाहता है कम करता है। तो जिसको देता है उसमें उन बंदों का हक है जिसको नहीं देता है, क्योंकि जिसको देता है उसको दे के आजमा रहा है कि ये शुक्र करता है या नहीं, जिसको नहीं देगा उसको आजमाता है कि ये सब्र करता है या नहीं। दोनों को भी चाहिए कि सब्र और शुक्र के साथ इस माल को अपनाएं। फिर उसके बाद कहा अपनी औलाद को रोज़ी के डर से कत्ल ना करो, क्योंकि हम तुमको भी रोज़ी देते हैं उसको भी देते हैं। ये उस ज़माने में भी हुआ करता था, आज भी होता है। आज भी लोग औलाद को रोज़ी के डर से कि फैमिली बड़ी होगी तो कौन, इसलिए कहते हैं स्मॉल फैमिली इज़ ए हैप्पी फैमिली, और वन फैमिली वन चाइल्ड या वन फैमिली वन ट्री, ये सब क्या नारे हैं, ये सब बेकार की बातें। रिस्क अल्लाह रखा है, अल्लाह ताला रोज़ी देने वाला है। तो कहा गया कि तुम रोज़ी के डर से ना करो, और जो करेगा ये बहुत बड़ा गुनाह है। फिर कहा जिना से बचो, इसलिए कि जिना बहुत ही फहश और बहुत ही बुरा तरीक़ा है। जिना सारी बुराइयों को जन्म देती है, और अल्लाह के अजाब, लानत, जलजले, ये सब जो आते हैं सब जिना की वजह से आते हैं। तो कहा गया कि इससे भी बचो, बार बार इन चीज़ों से बना किया गया। खा वो जिना आँख का हो, हाथ का हो, ज़बान का हो, या जो जगह हैं उसके हो, इन सब जिना से अल्लाह ताला ने मना किया। कहा वला तक़्तुलु नफ़्स लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, किसी को नाहक कत्ल ना करो, किसी भी इंसान को नाहक कत्ल करना ये बहुत बड़ा जुल्म है। बल्कि पहले की आयत में है कि एक इंसान को नाहक कत्ल करना सारे इंसानों को कत्ल करने के बराबर है। फिर उसके बाद कहा यतीम का माल ना खाओ, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है, पहले भी सूरह माइदा के अंदर ये बात आ चुकी है। फिर कहा जब नाप तौल करो तो पूरा पूरा करो, कमी बेशी ना करो नाप तौल में, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। फिर उसके बाद कहा कि बेकार की बातों के पीछे ना लगे रहो, बेकार की बातों के पीछे टोह में कि ये कहाँ जा रहा है, कैसा कर रहा है, क्या कर रहा है, ऐसे भी ना लगे रहो। लेकिन अगर किसी की इस्लाह करना, जैसे माँ बाप हैं, औलाद की इस्लाह करनी हो तो ये अलग चीज़ है। टीचर है, स्टूडेंट की इस्लाह करनी हो अलग बात है। हॉस्टल है, जिम्मेदार लोग हैं, अगर वो इस्लाह की बात करते हैं कोई बात नहीं। हुकूमत है, अपने पब्लिक की इस्लाह करना चाहती है तो ये चीज़ दुरुस्त है। लेकिन खामखा किसी आम इंसान के लिए कि ये क्या बोल रहा है, किस लिए बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, ऐसी चीज़ों में ना पड़ो, याद रखो। फिर अल्लाह ताला ने कहा इन्ना समा वल बसर वल फुआद, बेशक तुम्हारे आँख, कान, तुम्हारे दिल, ये सब अल्लाह के पास पूछे जाएंगे।
پھر اس کے بعد اخلاقی باتیں کہی گئی کہ تم زمین پر نہ چلو اکڑ کر یعنی فخر غرور سے بچو. یہ سب اللہ کے پاس بڑی جو ہے ناپسندیدہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سب تمہارے رب کی طرف سے وحی کی گئی ہے. پھر آخر میں اللہ نے احسان کیا وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اللہ کے ساتھ کسی کو تم شریک نہ کرو. تو شروع میں بھی شرک سے روکا، آخر میں بھی شرک سے. تو اسلام سب سے پہلے ایمان کا نام ہے، اس کے بعد حقوق کا، عبادت کا، ان سب چیزوں کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں اسی مضمون کو سب سے زیادہ بیان کیا ہے. اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر دوسری قوموں کا اور ان سب چیزوں کا ذکر کر کے ان باتوں کو بیان کیا ہے. اور اس کے بعد ایک آخری بات کہا کہ قرآن آخری رات میں پڑھو، خاص کر آخری حصے میں فجر کے وقت قرآن پڑھنا بہت اللہ تعالیٰ کو پیارا ہے. کیا وہ فجر کی نماز بھی ہے، تہجد کی نماز بھی ہے. یہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تہجد کا ذکر کیا گیا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض ہے، امت کے لیے نفل ہے. تو اس کا بھی ذکر کیا گیا اور کہا گیا فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. تو قرآن اس وقت پڑھنا بہت بہتر ہے. پھر اس کے بعد اس کے اندر وہ آیت بھی بتلائی گئی کہ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. گویا اب تک جتنے دین تھے وہ سب باطل تھے، وہ سب مٹ گئے. اب حق آ گیا، حق ہی رہے گا، حق ہی جو ہے قائم رہنے والا ہے، باطل کبھی بھی مٹنے والا ہے. پھر قرآن کے بارے میں کہا گیا قرآن شفا ہے، رحمت ہے مومن کے لیے، لیکن ظالموں کے لیے نقصان دہ، ظالموں کو خسارے میں لے جانے والا ہے. تو ظالم کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن سب سے بڑا ظلم وہ ہے شرک، گناہ، یہ سب چیزیں ظلم میں شامل ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک سوال کا جواب دیا ہے. چونکہ سوالات کا سلسلہ یہود و نصارہ کی طرف سے ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک جواب دیا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ روح کیا چیز ہے، روح جو انسان کے جسم میں ہے، سول، یہ کیا چیز ہے. کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ انسان بیٹھے بیٹھے چلا گیا، کبھی ہم دیکھتے ہیں سر میں مار لگا چلا گیا، کبھی پیٹ میں مار لگا چلا، کبھی کچھ ہوا تو چلا گیا، کبھی کسی بیماری سے. آخر یہ ہے کیا چیز؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کہہ دیجئے یہ میرے رب کا معاملہ ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اور تم کو جو علم دیا گیا وہ بہت کم ہے. تم اپنے اس ظاہری علم سے اللہ کے اس معاملے کو نہیں سمجھ سکتے. اس میں ایک بہت بڑا نقطہ ہے. اسی لیے آج یورپین ہر چیز میں اپنی عقل کو لڑاتے ہیں، لیکن روح، جسم میں انسان کے خون کیسے پیدا ہوتا ہے، ان سب چیزوں میں بحث نہیں کرتے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی چیز ہے جو سوچا جائے تو، کہ انسان کیا کیا کھاتا ہے لیکن خون ایک ہی کلر کا پیدا ہوتا ہے. کیا چیز ہے دیکھیے یہ سب. تو کہا اس میں کبھی ان لوگوں نے، ہمیں بھی چاہیے کہ جو چیز ہمارے علم کے پرے ہے ہم اس میں بحث پہ نہ پڑیں. اللہ نے ایک ہی لفظ میں ختم کر دیا، یہ میرے رب کا معاملہ ہے. تم کو جو علم دیا گیا ہے اس علم کے مطابق تم نہیں سمجھ سکتے، خاموشی اختیار کرو. تو ان لوگوں نے خاموشی اختیار کر لیا. پھر اس کے بعد اس سورے میں اور بھی 2-3 مضامین ہیں جو یہاں صرف اس کا ذکر کیا گیا ہے، تفصیل دوسری جگہ ہے. انشاءاللہ ہم وہاں آپ کو وہی تفصیل سے بتائیں گے. لیکن آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو. اس زمانے میں لوگ رحمان کسی اور کو کہا کرتے تھے، تو کہا کسی کو پکارو، اللہ وہی ہے. لیکن یاد رکھو اللہ کے بہتر سے بہتر نام ہے. وَلِلَّهِ فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس کے پیارے پیارے نام ہیں، بہت اچھے اچھے نام ہیں. تم اللہ کو اس کے ناموں سے پکارو. اور اس کے بعد شریعت کو بڑی مختصر الفاظ میں بیان کر دیا گیا کہ دین ایک ایسا مذہب ہے جس میں نہ زیادتی ہے نہ کمی، یعنی افراط تفریط، بہت زیادہ ایکسٹرا بھی نہیں اور بہت زیادہ کم بھی نہیں. ایک درمیانی طریقے کو دین کہا گیا. اس کو ایک چھوٹے سے واقعے سے بتلایا گیا. واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رات میں قرآن آہستہ پڑھتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ قرآن زور زور سے پڑھتے تھے. جب یہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، آپ نے دونوں کو بلایا، پوچھا ابو بکر کیوں آہستہ پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کی نیند یا عبادت میں خلل ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا آپ زور سے کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ کہا کہ میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ جہاں تک قرآن کی آواز جائے وہاں تک شیطان بھاگ جائے، اور اگر کوئی بندہ چاہے تو میری آواز سن کر وہ بھی اللہ کو یاد کرنے لگے. دونوں کی بات صحیح تھی، دونوں کی دلیل صحیح تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو بکر اپنی آواز کو تھوڑی اونچی کر لو، اے عمر اپنی آواز کو تھوڑی نیچی کر لو. یعنی میڈیم، ماڈریٹ طریقہ، درمیانی طریقہ، اعتدال کا طریقہ. تو کہا گیا کہ کسی بھی چیز میں تم حد سے زیادہ نہ بڑھ جاؤ اور حد سے زیادہ لاپرواہ بھی نہ ہو جاؤ. گویا ایک درمیانی طریقہ اختیار، عبادت بھی کریں
تو تھوڑا ہی کریں لیکن ہمیشہ کریں، یہ نہیں کہ جوش میں آئے تو نفل پہ نفل، روزے پہ روزے، زکوٰۃ صدقات خیرات سب، اور بھول گئے تو کبھی اللہ ہی یاد نہ آئے۔ رمضان آیا تو بڑے نمازی، بڑے صدقہ خیرات، رمضان گیا تو آیا رمضان، آیا مسلمان، گیا رمضان، گیا مسلمان، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ کوئی بھی عبادت ہمیشہ، ذکر و اذکار بھی ہو تو ایک وقت بنا لینا چاہیے، ہمیشہ ہونا چاہیے۔ لین دین کا معاملہ ہو، ہر چیز میں درمیانہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی آیت پر اس سورے کو ختم کیا ہے اور کہا ہے کہ نیک لوگوں کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ کی تکبیر بیان کرے، کیونکہ اللہ ہی بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہر مسلمان مرد عورت کو اس سورے کے اندر جو تعلیمات دی گئی ہیں، اللہ کا حق، بندوں کا حق، ماں باپ کا حق، گناہوں سے بچنے کی، اخلاق کی بات کی، اور جو درمیان شریعت ہے یہ بالکل درمیانی، کیونکہ اس سے پہلے یہود و نصارہ ہر چیز میں بڑھوتری کر کر، یہود غلو کر کر، زیادتی کر کر، نافرمانی، اور نصارہ وہ حد سے زیادہ عیسیٰ علیہ السلام کی محبت کر کے گمراہ ہوئے۔ ہمیں کہا گیا کہ تم درمیانی طریقہ اختیار کرو، ماڈریٹ طریقہ اختیار کرو، درمیانی طریقہ، اعتدال جس کو کہا جاتا ہے، درمیانی طریقہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔